الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة پس یہ انسان اس مشکل اور دشوار گزار گھاٹی پر نہیں چڑھا اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار اور مشکل گھاٹی اور پہاڑی وہ کیا ہے۔ سورہ البلد 30واں پارہ، اس کی آیت نمبر 11 اور 12۔ اس سے قبل آپ کے سامنے اس سے پچھلی آیات مبارکہ کے متعلق چند احکامات ذکر کیے گئے تھے کہ جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان پر کی گئی اپنی چند نعمتیں ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو یہ جو ہم نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ اب یہ انسان ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پہ ان نعمتوں سے حقیقی فائدہ اٹھاتے ہوئے اب یہ انسان اس دشوار گزار گھاٹی اور اس مشکل چڑھائی والی پہاڑی پر چڑھا، اور نعمتیں جو تقریباً ہر انسان کو عطا کر رکھی ہے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے زبان اور ہونٹ عطا کر دی، ہم نے اس کو آنکھیں عطا کر دی، ہم نے اس انسان کو عقل اور فہم اور شعور جیسی نعمت عطا کر دی۔ اب اس کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ انسان اپنے اخلاقی معاملات میں بھی اپنی مرضی کی بجائے اپنے پروردگار کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو بہتر بنانا۔ اور یہی ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ آدمی نماز تو پڑھتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے، لیکن اس انسان کا اخلاق جو ہے یہ اچھا نہیں، اس کا کردار جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت کا درد جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر لوگ جو ہیں وہ کبھی یہود کی تعریفیں کرتے ہیں، کبھی نصارہ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ اے انسان ہم نے تجھے ہدایت عطا کی ہے، ہم نے تجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا کہ تو اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرتا کہ تو جو ہے اس اخلاق والی دشوار گھاٹی کے اوپر چڑھ جاتا، اور واقعی اللہ پاک نے اس کو دشوار گزار گھاٹی قرار دیا، کیونکہ یہ کام بظاہر تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے۔ شیطان اس راستے پر ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کرے گا،
انسان کے لیے پریشانی ہوگی. انسان اب اپنی ادا کو ختم کرے گا تو یہ اس انسان کے لیے کتنا مشکل کام ہے. اپنی انا کو ختم کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اخلاق کو سنوارنا. اللہ پاک نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے. ایسے انسان کسی اونچے دشوار غبار پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ چڑھ رہا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے پہاڑی پہ چڑھنا. فرمایا جو بندہ اپنے اخلاق کو بہتر کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پہاڑی پر چڑھ رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وما ادراک ما العقبہ، اے لوگوں کیا تم جانتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ یہ مشکل گھاٹی جسے عبور کرنا ہے، جو تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہاری عقل و فہم ان نعمتوں کا لازمی تقاضا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے کہ فک رقبۃ، اس کا تعلق فرمایا کہ غلاموں کو، گردنوں کو آزاد کرنے میں معاونت کرنا. مشکل کام ہے، پتا ہے، آپ نے بڑی محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، حلال کی کمائی آتی ہے، اب آپ غلاموں کو چھڑانے میں اس کمائی کو ملا. بظاہر مشکل کام ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ برکاتی مشکل ہے، لیکن اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح شکر ادا کر پاؤ. اور فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر جو ہے قحط سالی کے دور میں لوگوں کے کھانے کا انتظام کر دیں. ایسے حالات میں کہ جب جو ہے وہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں وہ ناپید ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، قحط سالی ہے. یا جس طرح آج کل کے حالات میں وہ سیلاب زدگان، ان کا غلہ، ان کے وسائل، ان کی ہر چیز جو ہے وہ پانی کی لہر ہو، وہ بالکل جو ہے وہ بے یار و مددگار. فرمایا کہ ایسے حالات کے اندر لوگوں کے کھانے کی ضرورت کو پورا کر دینا، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی ضرورتوں کو کم کر کے، اپنے وسائل تمہارے بڑے محدود ہیں، تمہارا اپنا گزارا بڑی مشکل سے ہو، لیکن ان حالات میں کسی ضرورت مند بھوکے کو کھانا کھلا دیا تم نے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہے تمہارا اچھا اخلاق، یہ ہے تمہاری زبان اور آنکھیں ان کا شکر جو تم ادا کر رہے ہو. فرمایا کہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یعنی ایسا دن جو قحط سالی کا دن ہے، ایسا دن جو بڑا لوگوں کے لیے مشکل کا دن ہے، اور تم اس دن جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اور اس کے بعد یہ کھانا کھلانا دوسروں کی بہت بڑی بات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں افشوا السلام، اپنے معاشرے کے اندر سلام کو پھیلا دو. جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا، جو تمہارا رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، ایسا آدمی جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یا برا کرتا ہے، لیکن تمہیں یہ حکم ہے دین کی طرف سے کہ سلام کو پھیلا دو، سلامتی کو عام کر دو. جو بھی ملے اسے دل سے دعا دو کہ السلام علیکم. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی سلامتی کو نازل کر دے. اللہ تعالیٰ تجھے ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے. اللہ پاک تمہیں ہر قسم کی جسمانی، روحانی، ذہنی آزمائشوں سے اللہ تجھے بچا لے. سلام جو ہے بڑا وسیع مفہوم ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، دل سے یہ ایک اتنی بڑی دعا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس بھائی کے لیے ہر چیز مانگ لی ہے، اور اسے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ سے محفوظ رہنے کی دعا کرو. افشوا السلام واطعموا الطعام،
اور فرمایا کہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کا رواج پیدا کرو، ایک دوسرے کو کھانے کھلایا کرو، ضرورت مند ہے۔ اور اسی طرح جاننے والے، نہ جاننے والے، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، چھوٹے بڑے، فرمایا یہ بھی رواج پیدا کرو۔ اطعموا الطعام، فرمایا وصلوا، اور پھر نماز پڑھا کرو، باللیل، رات کی گھڑیوں کے اندر، والناس نام، اور لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت تم اٹھ کے نماز پڑھ لیا۔ ملے گا کیا؟ فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، پھر اللہ رب العالمین تمہیں سلامتی کے ساتھ کسی بھی قسم کی بغیر تکلیف کے، بغیر آزمائش کے، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں جنت کی اندر جو ہے وہ داخل کر۔ یہی انسان کی اصل منزل، یہی انسان کی زندگی کے اندر سب سے بڑا مقصد ہے کہ اپنے رب کی رضا کے ساتھ اتنا اللہ کو راضی کر لے کہ اللہ پاک جو ہے وہ جنت عطا کرے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے اخلاق و کردار کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔